ہوائی جہاز کے ویل بے سے نکلی ایک انسانی لاش۔ دوستو، ایئر عربیہ کی ایک فلائٹ موروکو سے لندن کے گیٹ وے کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتی ہے۔ پیسنجر اترتے ہیں، زمینی عملہ اپنا روٹین کا کام شروع کر دیتا ہے۔ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والے جہاز کے ویل ویل یعنی ویل بے، جہاں پہ جہاز کے ٹائر سٹو ہوتے ہیں ٹیک آف کے بعد، اس کا ڈور کھولتے ہیں، اس کا دروازہ جب اوپن کرتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک ملتی ہے انسانی لاش۔ دوستو، یہ بیچارہ جو بھی شخص ہوگا وہاں سے اپنے ملک سے بھاگا ہوگا، لا علمی کی وجہ سے اسے پتہ نہیں تھا کہ میری موت اور میرے درمیان کتنے سیکنڈز کا فاصلہ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں دوستو، اور ایک سوال اٹھتا ہوگا، آپ ہی سوچتے ہوں گے کہ جہاز کے اندر مسافر بیٹھے ہیں اور جہاز کے کارگو میں اگر بیٹھ جائے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ جہاز تو وہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاز ٹیک آف کے بعد پریشرائز کیا جاتا ہے۔ جہاز کے جو سسٹمز ہیں وہ جہاز کے اندر کا جو پریشر ہے کیبن، اس کو پریشرائز رکھتے ہیں تاکہ کیبن پریشر زمین کے مطابق رہے، کیونکہ ٹیک آف کرنے کے بعد جہاز جو ہی بلندی پہ جاتا ہے، جو الٹیچیوڈ زیادہ ہوتا ہے، باہر کا پریشر کم ہو جاتا ہے، ایٹماسفیرک پریشر ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر ڈیکریز ہوتا ہے اور آکسیجن کی مقدار ہوا میں کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹیمپریچر کا اگر ہم دیکھیں تو ٹیمپریچر ہر 1000 فٹ کے بعد 2 ڈگری سینٹی گریڈ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز 30-35 ہزار فٹ تک جب پہنچتا ہے، جو اس کا کروز الٹیٹیوڈ ہے، تو وہاں پہ تقریباً ٹیمپریچر -50 -60 تک ہوتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں اپنی فلائٹس میں جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جہاز کا، اس میں آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر موسٹلی دیا ہوتا ہے 50 یا 55، جو کہ انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا۔ دوسری بات، آکسیجن انسان کے سانس لینے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ماحول جو ایٹماسفیئر ہے اس میں آکسیجن جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ نارمل ہوا کی 21% اس میں آکسیجن ہوتی ہے، جو ہمارے سانس لینے کے لیے کافی ہے۔ لیکن جہاز جب اڑتا ہے تو آکسیجن کی مقدار اتنی کم ہوتی رہتی ہے، اتنی کم ہو جاتی ہے الٹیٹیوڈ کے ساتھ، کہ 30-35 ہزار فٹ تک تقریباً چوتھائی کا بھی آدھا رہ جاتا ہے، جو کہ انسان کے سانس لینے کے لیے ناکافی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کا برین جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ دوستو، ہائپوکسیا ایک ایفیکٹ ہے، ایک فینومنا ہے ہائپوکسیا ایویشن سائنس میں، جس کا مطلب ہے آکسیجن کا انسان کی برین کو ملنا ختم ہو جانا، یعنی برین کو آکسیجن کا سٹارویشن جو ہوتا ہے اس کا نام ہے ہائپوکسیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جہاز کے لینڈنگ بے یا کارگو میں بیٹھ کر جاتے ہیں تو وہ کتنی دیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ سائنسی حقائق کے مطابق دوستو، چند سیکنڈز یا 1-2 منٹ کے بعد انسان کا دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، کیونکہ آکسیجن کی سپلائی کم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاز کے الٹیٹیوڈ گین ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر گرتا ہے اور انسان فریز ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ واقعات صرف تھرڈ ورلڈ یا غریب ممالک میں ہی کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری دنیا میں غربت ہے، لا علمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، پریویلیجز کا جو ہے وہ ناجائز یا ناانصافی کے ساتھ ڈسٹریبیوشن ہے۔ لوگ مجبور ہوتے ہیں، تنگ آ کر وہ ملک چھوڑتے ہیں، وہ بہتر مستقبل کی خاطر یورپ کو بھاگنے کا سوچتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ جو طریقہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ان کی موت پہ جا کے ختم ہونا ہے، وہ بھی چند منٹس کے بعد۔ وہ لوگ ان ممالک سے جو بھاگتے ہیں، یہ اکثر افغانستان سے بھی اس طرح کی رپورٹس آتی ہیں، پاکستان میں بھی کئی بار ہوا ہے، افریقن کنٹریز میں بھی ہوتا ہے، نارتھ امریکہ میں بھی ہے۔ میں اپنے زندگی کا ایک واقعہ بتاؤں جو میرا آئی وٹنس جس کا میں ہوں۔ 90 کی دہائی میں ایمریٹس ایئر لائن کی بھی ایک فلائٹ نیروبی دبئی لندن ہیتھرو تھی۔ نیروبی سے اسی طرح ایک شخص چھپ کے لینڈنگ گیئر کے بے میں بیٹھ گیا تھا۔ اسی جہاز نے دبئی آنا تھا اور اسی جہاز نے دبئی سے ہیتھرو جانا تھا، لیکن اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ جہاز کے ویل بے میں بیٹھ گیا، کیونکہ وہاں بھی غربت، ناانصافی، تعلیم کی کمی اور جہالت عروج پر ہے۔ کسی نے اس سے پیسے لے کے بٹھا دیا ہوگا، وہاں پہ چھپا دیا ہوگا، یا وہ سیکورٹی کچھ جو ہے وہ بلف کر کے وہاں پہ چھپ گیا ہوگا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو میرا اپنا دیکھا ہوا ہے۔ دوستو، غربت سے مارے لوگ تیسری دنیا کے جب تنگ آتے ہیں حالات سے، تو انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سائنس، قدرت اور نیچر بے رحم ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ کسی کو مقابلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔